اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل ڈارک ہابی 24 میں کرتی ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی آن رکھیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کبھی کبھار زندگی میں کیا کیا گیا ایک غلط فیصلہ ساری زندگی کے لیے ایک پچھتاوا بن کر رہ جاتا ہے۔ میری کہانی بھی کچھ ایسے ہی پچھتاوے پر مبنی ہے جسے میں آج آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرا نام عماد ہے اور میں ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ یونیورسٹی میں ہم 5 دوستوں کا ایک گروپ تھا۔ مختلف جگہوں پر گھومنا، موج مستی کرنا ہمارا بہترین مشغلہ تھا۔ یونیورسٹی میں موسم گرما کی چھٹیاں شروع ہونے والی تھی اور ہم سب دوستوں نے اکٹھے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا۔ ایک ایسی جگہ جو بہت زیادہ پراسرار اور بھیانک ہو، اور یہی نہیں بلکہ ہم سب نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا کہ کون سب سے زیادہ دیر اس پراسرار جگہ پر رکے گا۔ چونکہ فطری طور پر ہم سبھی نڈر اور بہادر تھے، لیکن پھر بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، ہم سب نے یہ چیلنج قبول کیا۔ میں نے انہیں تاکید کی کہ وہ سب اگلے دن میرے گھر اکٹھے ہوں اور ہر کوئی ایک ایسی جگہ ڈھونڈ کر آئے جو پراسرار اور خوفناک ہو۔ میں نے بھی گھر میں انٹرنیٹ پر مختلف قسم کی پراسرار اور خطرناک جگہوں کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی مجھے ایک ایسا پراسرار اور بھیانک اسپتال مل گیا جس کے متعلق لوگوں کی رائے تھی کہ وہاں کچھ شیطانی طاقتیں رہتی ہیں، اور یہ کہ اس میں موجود ایک دماغی وارڈ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی اور بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ حصہ جل جانے کی وجہ سے وہ ہسپتال مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے وہاں جانے کا تجسس ہوا اور میں نے اپنے ذہن میں پختہ ارادہ بنا لیا کہ ہم سب ایسی جگہ پر ہی جائیں گے۔ اگلے دن سب میرے گھر پر مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ میرے استفسار پر سب اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے، لیکن دل میں پہلے سے ہی مصمم ارادہ کر چکا تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ لیکن وہاں جانے کے لیے ان سب کو راضی کرنا بھی اشد ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے ان سب کی رائے سننے کے بعد اپنی منتخب کردہ جگہ کے متعلق انہیں بتایا تو میری توقع کے برعکس وہ نہیں مانے، لیکن میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ بامشکل راضی ہو گئے۔ پھر ہم سب نے کل صبح 9 بجے کا وقت مقرر کیا اور روانگی کے لیے میرے گھر کا انتخاب کیا گیا۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ صبح ہوتے ہی سب کے پہنچنے کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا۔ تقریباً شام کے 7 بج چکے تھے جب ہم اس پراسرار اسپتال کے سامنے جا پہنچے۔ ہسپتال کے چاروں طرف گھنے درخت موجود تھے، ہر طرف ایک بھیانک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی قبرستان میں کھڑے ہوں۔ بلڈنگ کے سامنے ایک بڑا آہنی گیٹ تھا اور بلڈنگ کا آدھا حصہ جلا ہوا تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے پر معلوم ہوا کہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اندر گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی سفید لباس میں ملبوس نرس نما عورت ٹوٹے ہوئے شیشوں کی دوسری جانب سے ہماری طرف دیکھ رہی ہو۔ اس لمحے اور خوفناک منظر کو دیکھ کر ایک عجیب سا خوف ہم سب کے جسموں میں سرایت کر گیا، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی وہ خوف اپنے چہروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کچھ دیر وہاں ٹھہر کر ہم نے گیٹ سے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ گیٹ کی ایک سائڈ ٹوٹی ہوئی تھی، اسی لیے اس کے اندر داخل ہونے پر کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اسی لیے اسپتال کے اندر داخل ہوتے ہی اچانک ہم سب کو ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ حیرت کی بات تھی کہ باہر اتنی سخت گرمی تھی اور گیٹ سے باہر ہوتے ہی ہمیں اچانک اتنی ٹھنڈ کیوں محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم سب بھی حیران تھے۔ ہم سب ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکے سے ہمارے گیٹ کا دوسرا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ چونکہ رات ہونے لگی تھی اور پھر چاروں طرف ایک گمبھیر خاموشی طاری تھی، مزید اس وقت جو صورتحال تھی اس میں تو اگر کوئی مذاق میں بھی بچوں والا پٹاخہ بھی پھوڑ دیتا تو شاید ہماری حالت پتلی ہو جاتی۔ تو ایسے میں گیٹ کا واحد دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہیں لگی۔ ہم اچانک اس آواز سے اچھل پڑے۔ ہمارے سینوں میں دل بڑی بری طرح دھڑک رہے تھے، لیکن ظاہری طور پر ہم ایک دوسرے پر اپنی بہادری ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہیں رک کر ہم کچھ سننے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پھر ناکام ہو کر اور ہمت کر کے بلڈنگ کے اندر داخل ہونے لگے۔
ہسپتال کی عمارت 5 منزلہ پر مشتمل تھی۔ ہم سب نے الگ الگ فلور پر جانے کا فیصلہ کیا اور ایک دوسرے کو تاکید کی کہ کسی بھی خطرناک صورتحال میں اپنے موبائل فون سے دوسرے لوگوں کو فوری مطلع کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ اس کے بعد ہم سب علیحدہ ہو کر الگ الگ منزل پر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ہسپتال کے اندر کوڑا کرکٹ اور گندگی جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی، لیکن سب سے حیرت ناک بات یہ تھی کہ ابھی بھی ہسپتال کے اندر سے تازہ انسانی خون کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ میں جس منزل پر تھا وہ ہسپتال کی پہلی منزل تھی۔ دائیں جانب ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ میں اس کے اندر داخل ہوا تو مجھے وہاں ایک بڑی سی الماری دکھائی دی جس میں بڑے بڑے رجسٹر رکھے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ہسپتال کا ریکارڈ روم تھا اور یہاں ہر مریض کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ چونکہ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا لیکن پھر بھی تھوڑی بہت روشنی باہر سے اندر آ رہی تھی، اسی لیے میں نے موبائل کی ٹارچ آن کر لی اور الماری میں سے ایک مریض کی فائل نکال لی اور اس کے ورق گردانی کرنے لگا۔ وہ ایک 12 سالہ بچی کی فائل تھی جس کے مطابق اسے ایک نفسیاتی مرض لاحق تھا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق اس لڑکی پر شیطانی طاقتیں مسلط تھی اور وہ انہی طاقتوں کے زیر اثر 2 نرسوں کا قتل کر چکی تھی۔ اسی لیے ڈاکٹروں نے اسے الیکٹرک شاکس دے کر مار ڈالا تھا۔ میں یہ سب پڑھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے اسے خود مار کر اس کا ریکارڈ کیوں محفوظ کیا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے قدموں میں کچھ ٹپکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس طرح گھمائی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اف میرے خدایا، وہ تازہ خون کے قطرے تھے جو میرے ہاتھ میں تھامی فائل سے ٹپک رہے تھے۔ میں نے جلدی سے فائل ایک جانب اچھالا اور بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے دیگر ساتھی اوپر کی منزلوں میں گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک مجھے دوسری منزل سے میرے ایک ساتھی کی چیخیں سنائی دی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی جانب لپکا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئی کہ میرا وہ دوست اپنی دونوں آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈام کر بری طرح چیخ رہا تھا۔ خون کی دھاریں اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے نوکیلے ہتھیار سے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے دیگر دوستوں کو کال کرنا چاہا لیکن میرے فون کے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے زور زور سے سب کو آوازیں دینا شروع کر دی لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پھر اچانک میں اپنے دوستوں کی جانب پلٹا تو وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگا۔ پھر اچانک کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں فوراً نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تو مجھے اسی کمرے سے 2 نرسیں نکلتی نظر آئیں جو ایک بچی کو بازو سے پکڑے بری طرح گھسیٹتے ہوئے ایک اور کمرے کی جانب لے جا رہی تھی جہاں برین وارڈ لکھا ہوا تھا۔ شاید میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان نرسوں کے پیچھے جا کر اس بچی کو بچاؤں یا اپنے دوستوں کی خبر لوں۔ پھر اچانک مجھے ایک اور دوست کی آواز سنائی دی۔ میں اوپر کی منزل کی جانب بھاگا۔ وہاں پہنچنے پر مجھے اچانک کسی چیز کی یکدم گرجنے کی آواز سنائی دی۔ چونکہ اوپر منزل پر اتنی روشنی نہ تھی اسی لیے میں نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینک کر دیکھنا چاہا تو یہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا کہ میرے قدموں میں میرے ایک دوست کا کٹا ہوا سر پڑا تھا جس میں سے رگیں نکلی ہوئی تھی اور اس کے آس پاس خون پھیلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میرے 2 دوست میرے سامنے اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ میں ابھی اسی غم اور پریشانی میں تھا کہ اچانک میرا موبائل بج اٹھا۔ میرا ایک اور دوست اپنی کانپتی ہوئی آواز میں مجھے بلا رہا تھا کہ اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ ضرور وہ بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کی کال سن کر میں اندھا دھند اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ ابھی میں درمیان میں ہی تھا کہ اچانک میرا دوست یکدم ایک ویل چیئر کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا نیچے لڑکتا ہوا گرا۔ چہرہ بری طرح مسخ چکا تھا جیسے کسی نے کنچوری سے اس کے چہرے کو چھیل دیا ہو۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔